نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، متقین کی صفات یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو بھی اقامت نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور کون کون سی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ تو کل کے درس میں ہماری بات چل رہی تھی وضو کے حوالے سے، وضو کے فرائض بیان کیے گئے، وضو کی سنتیں بھی بیان کی گئی، اور تیسری چیز وضو کے مستحبات کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ وضو کے مستحبات بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا وضو کے اندر مستحب جو چیز ہے کہ وضو جب کریں تو دائیں طرف سے شروع کریں، یعنی جب وضو کا آغاز کریں تو دائیں طرف سے، یعنی پہلے اپنے دائیں رکن کو دھونا ہے، ہر رکن کو، جس طرح ہاتھ دھونے مثال کے طور پر دائیں ہاتھ کی طرف سے دائیں پاؤں کو، تو ایسے ہی جب وضو کا آغاز کرنا دائیں طرف سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو دھونا، پھر بائیں ہاتھ کو اس طرح شروع کرنا، دائیں طرف سے وضو شروع کرنا، یہ مستحب عمل ہے۔ اور نمبر 2، گردن کا مسح کرنا، کیونکہ گردن کا مسح نہ تو فرائض کے اندر یہ آیا نہ سنتوں کے اندر آیا۔ گردن کا مسح کرنا یہ مستحب عمل ہے، اور مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کیا ہو، مستقل اس عمل کو نہ کیا ہو، کبھی کبھار کیا ہو، لیکن سلف صالحین نے اس پر مستقل ہمیشہ کی اختیار کی ہو، اس کو مستحب عمل کہا جاتا ہے، پسندیدہ عمل۔ تو بھی گردن کا مسح کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور گردن کے مسح کے حوالے سے ایک حکمت یہاں پر یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ گردن کا جب مسح کرتے ہیں تو اس گردن میں ہماری رگیں ہوتی ہیں، اگر وہ ہماری رگیں تر نہ ہو، ان کو پانی نہ ملے تو وہ خشک ہو جاتی ہے، اور خشکی کی وجہ سے دماغی مسائل بنتے ہیں، حافظے کی کمزوری، بعض اوقات بندہ پاگل ہو جاتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو مسح کرنے سے وہ رگیں ہماری 5 وقت تر ہوتی رہتی ہیں، ان کو پانی ملتا ہے، جب ان کو پانی ملتا ہے وہ تر رہتی ہیں تو ہمارے دماغی مسائل نہیں بنے گے، ہمارے حافظے میں کمزوری نہیں آئے گی۔ تو بھی اللہ کے رسول کے ہر عمل میں حکمتیں ہیں، حکمتوں سے بھرا ہے، ہمارے فوائد ہیں، اور بڑے ہمارے لیے اس میں اجر و ثواب بھی ہے۔ تو بھی نمبر 3، وضو کے کام کو خود کرنا۔ ہم وضو کرنے جا رہے ہیں، وضو کے لیے لوٹا میں لانا، پانی لانا، مسواک لانی ہے، تو یہ کوئی بھی چیز لانی ہے، تو وضو کے تمام کام خود کرنا یہ مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے، بھائی صحابہ کو تو شوق تھا کہ صحابہ کرام تو بڑھ چڑھ کر کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی مسواک، کسی نے مسواک پکڑی، کوئی لوٹا لا رہا ہے، کوئی مصلی لا رہا ہے، تیاری کرتے، لیکن اکثر اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول خود اپنا کام خود کرتے تھے، اور اسی بات کو پسند فرمایا اور اسی بات کی تلقین کی کہ وضو کے تمام کاموں کو خود کیا جائے، پانی وغیرہ، لوٹا وغیرہ، مسواک خود لائی جائے۔ اور نمبر 4، وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، یہ بھی مستحب عمل ہے، اگر ہو سکے تو ٹھیک، اگر نہ بھی ہو سکے تو گناہ کی حرج کی بات نہیں ہے، مستحب عمل، پسندیدہ عمل اگر ہو سکے تو۔ اور نمبر 5، اونچی جگہ پر وضو، اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، مطلب گندی جگہ نہ ہو، پاک صاف جگہ، اونچی جگہ ہو کہ جہاں پر گندی چھینٹیں نہ پڑے، جہاں پر گندی چھینٹیں نہ پڑے۔ وضو کے پانی کے متعلق ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وضو کے پانی کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ کیا وضو کا پانی ناپاک ہے یا پاک ہے، اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے۔ اگر جسم پر اس کی چھینٹیں پڑ جائیں تو کیا جسم ناپاک ہو جائے گا، کیا ہمارا وضو دوبارہ ٹوٹ جائے گا، کیا ہوگا اس سے۔ تو وضو کے پانی کے متعلق یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے کہ وضو کا پانی نہ تو جسم کو پاک کرتا ہے اور نہ جسم کو ناپاک کرتا ہے،
اس پانی میں اتنی صلاحیت نہیں کہ جسم کو ناپاک کر دے، اور اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ جسم کو پاک کر دے۔ تو وضو کے پانی کی چھینٹیں اگر جسم پر پڑ جائے تو جسم اس سے ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر کوئی چاہے وضو کے پانی کو برتن میں جمع کر لے اور دوبارہ اس سے وضو کرے تو دوبارہ وضو بھی اس سے نہیں ہوگا۔ نہ یہ جسم کو ناپاک کرتا ہے اور نہ اس کے اندر جسم کو پاک کرنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی جب نیچے گرتا تو اپنے گناہوں کو جھڑتا، وہ محسوس کرتے تھے اس بات کو کہ وضو کے پانی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو وضو میں پانی میں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وضو کے پانی جب بھی کوئی وضو کرے، اکثر ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر کہ خاوند شوہر وضو کر رہا ہے اور اکثر بات لائٹ نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا، تو کوشش کیا جائے کہ یہی پانی بچا کر بیوی بھی وضو کر لے، گھر کا کوئی اور فرد بھی وضو کر لے، تو بھی ایسے استعمال شدہ وضو کے پانی سے وضو دوبارہ نہیں ہوگا۔ آپ ویسے ہاتھ دھو سکتے لیکن وہ طہارت اس سے پاکیزگی اس سے حاصل نہیں ہوگی، وضو اس سے نہیں ہوگا۔ تو بھی 5 مستحب اعمال یہ وضو کے حوالے سے بتلائے گئے ہیں۔ اور وضو کے اندر ایک اور چیز ہے کہ جب وضو کرے وضو کے اندر دعائیں بھی لازمی پڑھے۔ پہلی دعا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کر وضو کا آغاز کرے، اور ایک درمیان کی دعا ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کے اندر وسعت نازل کر دے، میرے گھر کے اندر وسعت، اپنی رحمتیں نازل کر دے، وسعت کر دے، کشادگی کر دے میرے گھر کے اندر، اور اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق کے اندر برکتیں نازل فرما دے۔ تو بھی جب 5 وقت وضو کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، تو اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی وضو کے درمیان ہم کر رہے ہیں، ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور اپنے گھر کی وسعت کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور اپنے رزق کی وسعت کے لیے برکت کے لیے دعائیں بھی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ہر سنت میں کتنے فائدہ ہمارے لیے، ہر عمل میں کتنے فائدہ ہمارے لیے۔ اور وضو کرنے کے بعد جب وضو مکمل کر لے تو جب وضو کر کے واپس آئے نماز کی طرف، مسجد کی طرف آئے، تو آخر میں دعا پڑھنی ہے دوسرا کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور جو دربار کی دعا بیان فرمائے گی اس کے ساتھ ایک اور دعا بیان فرمائے گی، اگر یہ پڑھ دے تو ٹھیک، اگر نہ بھی پڑھے تو یہ دعا کافی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کے آگے تیسری ایک دعا اور لکھی ہے، اگر یہ 2 بھی پڑھ لے کافی ہے، اگر ایک بھی آپ پڑھ لیتے وہ بھی کافی ہے۔ تو بھی جتنا عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس کا فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ تو جب وضو کر کے آئے، جب دوسرا کلمہ پڑھے تو شہادت کی انگلی اٹھانا کوئی سنت عمل نہیں، حضور کی سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا، بلکہ اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، انگلی اٹھانا اس میں سنت عمل نہیں ہے۔ تو ابھی جب وضو کر کے ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں آ گئے، اب سب سے پہلے ہم نے نماز کے قیام کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جو ہم نے آستینیں اپنے بازو پر کی ہوئے، اپنی آستینیں نیچے کرے، بٹن وغیرہ بند کرے، اور جب ہم آ کر صف میں کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنے کپڑوں کی درستگی کر لیں، اپنے کپڑے سیدھے کریں، کپڑوں کی درستگی کریں، اپنی ٹوپی پگڑی وغیرہ یہ سیدھی کریں، اور ہمارا رومال ٹوپی پگڑی وغیرہ پیشانی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سجدہ کرنے کے وقت پیشانی کے اوپر کپڑا یا ٹوپی کو چیز آ گئی تو اس کپڑے کے اوپر سجدہ کرنا مکروہ ہے، اس کپڑے پر سجدہ کرنا مکروہ ہے، اور اس سے نماز میں کراہت، نماز کے ثواب میں کمی آ جائے گی، تو ہمارا نماز کا جو اصل قیام ہے، جو اللہ کا حکم ہے، وہ مکمل ہماری نماز قائم ہے نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نماز شروع کرنے سے پہلے یہ تمام چیزوں کا کرنا ضروری ہے۔ اپنے کپڑے سیدھے کر لے، کپڑا وغیرہ ٹوپی رومال جو بھی پگڑی چیز آپ نے باندھی وہ درست کر لے، اور اس درست کرنے کے بعد کپڑے سیدھے کرنے کے بعد اپنی صف کو درست کریں، صف بندی کریں۔ اور صف بندی کرنے کا طریقہ کیا ہے، صف کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صف میں اگر کھڑے ہو گے، آپ دوسرے بندے کو نہ دیکھیں کہ اس کے پاؤں کہاں پر ہے، اس کے پاؤں کہاں پر، بلکہ اپنی ایڑیوں کو صف کے کنارے کے برابر کریں، اپنی ایڑیوں کو، پاؤں پر دیکھیں بھی پاؤں کہاں جا رہے ہیں، ایک کے پاؤں
بھائی بعض اوقات ایک کے پاؤں چھوٹے ہوتے، ایک کے بڑے ہوتے، ایک کے پاؤں آگے جاتے، ایک کے پیچھے جاتے، تو اگلے حصے کو نہ دیکھے بلکہ پاؤں کے پچھلے پاؤں کی ایڑیوں کو دیکھے اور پاؤں کی ایڑیوں کو صف کے کنارے کے برابر کریں. ایسے جب صف کے کنارے کے برابر کریں گے تو ہماری مکمل آٹومیٹکلی مکمل سیدھی صف ہو جائے گی. تو اس لیے کپڑوں کی درستگی سے بعد اپنی صف کو درست کریں، اور صف کو درست کرنے کے بعد آگے نماز کے فرائض شروع ہو جاتے ہیں. نماز کے فرائض شروع ہو جاتے ہیں. تو بھئی یہ وضو کرنے کے بعد نماز کے قیام کے لیے تمام باتیں ضروری ہیں. تو بھئی تمام بھائی ان باتوں کا خیال کریں گے. جب ان باتوں کا خیال کریں گے، فرائض کا، واجبات کا، سنن مستحبات کا خیال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر بات بیان فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ کے متقین وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، تب ہمارا نماز قائم کرنے کا حق ادا ہو جائے گا اور ہماری نماز قائم ہو جائے گی. تو میں کل کے درس میں انشاءاللہ نماز کے فرائض کے حوالے سے بات کریں گے کہ نماز میں کون کون سے فرائض ہیں، کون کون سی چیزیں ضروری ہیں. اگر کوئی ان میں سے ایک چیز بھی نہ پائی گئی، شرط نہ پائی گئی، تو ہماری نماز قطعاً نہیں ہوگی، کیونکہ فرض چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی. اگر واجب چھوٹ جائے تو واجب چھوٹنے سے سجدہ صاحب واجب لازم قرار ہوتا ہے. اگر سجدہ صاحب نہ کرے تو نماز تب بھی نہیں ہوگی. تو کل کے درس میں انشاءاللہ باقی یہ بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو مکمل فرائض کا اہتمام کے ساتھ، واجبات کے اہتمام کے ساتھ، سنن مستحبات کے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی تعلیمات کے مطابق نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اغفر وارحم انت خیر الراحمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفره واتوب الیہ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.